أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مسلمانوں، اہل کتاب سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران کی آیت 63 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب اس سے آگے انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس میں جو سلسلہ کلام چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک علاقہ تھا عرب کا نجران، تو نجران کے کچھ عیسائی کرسچن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کا ایک ڈیلیگیشن وفد آیا ہوا تھا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کی خدائی میں وہ شریک ہے، اس کا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دلیل رکھی، اس کا دعویٰ رکھا۔ تو قرآن مجید اسی سلسلے میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہے اور ان کے اوپر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جتنے بھی ان کے دعوے تھے ان کو باطل قرار دے رہا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور مجھے تم خدا کی طرح میری بھی عبادت کرو، ایسا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا۔ تو پوری دلائل اس طرح کی ہمارے سامنے آئی، اس میں سے کچھ دلائل ابھی آگے اور آئیں گی کچھ چیزیں، اور پھر ان کی جو سازشیں ہیں وہ بھی کچھ سامنے آئیں گی۔ تو ابھی تک جتنا حصہ تھا اس میں بہت ساری دلیل اللہ نے یہ دے دی تھی جس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور پھر جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جو وفد تھا اس میں سے جو ان کا سردار تھا اس کو یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی، جو دلیل اللہ کے نبی نے دی تھی اس سے سمجھ میں آ گیا تھا بات کہ مطلب یہ جو دلیل دے رہی ہے صحیح ہے اور یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی اس کو۔ لیکن اس نے چپکے سے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر ہم اس کی بات مان لیں گے تو ہماری ہم جو سردار بنے ہوئے اپنی قوم کے، ہماری جو چودراہٹ ہے، ہماری جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی تمام مسلمانوں کی طرح عام مسلمان بن جائیں گے، تو پھر ہماری جو انفرادیت ہے، ہمارے اندر جو ایک مطلب ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اپنا مذہب سکھاتے ہیں، وہ پوزیشن ہماری ختم ہو جائیں گی، ہم تو ایک عام مسلمان، ایک عام فالوور بن جائیں گے۔ پھر ہم کو جو نذرانے ملا کرتے ہیں، جو ہدیے اور گفٹ ملا کرتے ہیں، جو ہماری عزت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں چپ چاپ رہنا چاہیے اور اس نبی کی بات کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اعتراف نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم آپ کی بات سے متفق نہیں ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے یہ کہا۔ جب ان لوگ اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ مطلب ہم قبول نہیں کریں گے آپ کی دلیل کو، تو اللہ نے دو پرپوزل ان کے سامنے رکھا، دو چیز ان کے سامنے رکھی۔ ایک مباہلہ کے بارے میں پہلے آ چکا ہے کہ بھائی آپ مباہلہ کر لو کہ اپنے لوگوں کو بلاؤ، اپنے بچوں کو بلاؤ، اور ہم یہ دعا کریں کہ جو غلطی پر اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غلطی پر ہم ہیں تو ہلاک تو ہم ہو جائیں گے، تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ پھر دوسرا اللہ نے کہا وہ اس آیت میں کہ آپ اہل کتاب سے کہو کہ ٹھیک ہے تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مان رہے، میری بات کو نہیں قبول کر رہے، تو کم سے کم تم ایک چیز پر تو جمع ہو جاؤ جو ہمارے درمیان مشترک ہے، کامن ہے، جو سملر ہے۔ وہ کیا ہے کہ توحید، یعنی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس لیے کہ تورات میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو،
किसी को एसोसिएट मत करो, अल्लाह को एक मानो, इंजील में भी लिखा हुआ है। तो और ये बात कुरान में भी कही जा रही है कि अल्लाह को एक मानो, तो ये बात तो तुम भी मानते हो, उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं ये तसव्वुर है, बल्कि हर मजहब में ये तसव्वुर कहीं ना कहीं है कि वो एक ही है। हमारे यहाँ जो हमारे बिरादरानी वतन है वो भी एक खुदा को मानते हैं कि हाँ एक अकेला है, बाकी सब उसके अवतार है जो भी है, लेकिन एक मानते हैं। तो वो लोग भी एक मानते थे। तो ये अल्लाह ने कहा कि उनसे ये कहो कि चलो तौहीद पे तो आ जाओ, ठीक है मुझे अल्लाह का नबी तुम नहीं मान रहे, लेकिन तौहीद तो तुम्हारे यहाँ भी है, तो एक जो मुश्तरक जो चीज़ हमारे दरमियान है इस पे जमा हो जाओ। तो यही कहा जा रहा कि इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, और वो क्या है कि अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करें और किसी और को खुदा ना माने और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। जैसे तुम हजरत ईसा को शरीक करते हो अल्लाह के साथ, तो ये ना करो। लेकिन उन्होंने इस बात को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ने कहा फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, अगर वो फिर इससे भी रूगर्दारी कर ले, इसको भी इनकार कर दे, तो फिर तुम कहो कि हाँ तुम गवाह रहना कि हम तो तौहीद वाले हैं, तुम तौहीद नहीं मान रहे ठीक है, लेकिन हम मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम कहो कि हम तौहीद वाले हैं। अब इसके अंदर ये जो बात कही गई कि ठीक है हमारे दरमियान इख्तिलाफ है, डिफरेंसेस है, लेकिन जो कॉमन चीज़ है, जो हमारे कॉमन जिसपे सिमिलर जो चीज़ है उस पर हम जमा हो जाए। अब ये तो अहले किताब को कहा गया, लेकिन इसके अंदर हम मुसलमानों के लिए भी एक सबक इसके अंदर हमारे पास लेसन है, एक सबक है। जैसे कि मैंने कहा कि जितनी भी बातें आ रही है अहले किताब के लिए, यहूदियों के लिए, इसके अंदर हमारे लिए भी सबक है, इसीलिए कुरान में आया, नहीं तो कुरान में लाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ किस्से कहानी के लिए नहीं आया, बल्कि हमें समझाने के लिए आया। तो इसमें एक चीज़ ये बताई कि मुसलमानों को ये करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ का इल्म रखता है। तो अल्लाह को पता था कि मुसलमानों में भी इख्तिलाफात पैदा होंगे। आज जैसे मुसलमान बहुत सारे फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, जमातों में बटे हुए हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, शिया है, सुन्नी है, इस तरह लोग बटे हुए हैं और इसमें डिफरेंसेस है, इख्तिलाफात है। लेकिन इस आयत से हमको एक सबक ये मिल रहा है कि ठीक है तुम्हारे आपस में डिफरेंसेस है, इख्तिलाफात है, और ऐसे इख्तिलाफात है कि हो सकता है तुम एक दूसरे को कबूल भी नहीं करोगे, ना शिया सुन्नी को कबूल करेगा, ना सुन्नी शिया को कबूल करेगा, ना अहले हदीस बरेलवी को कबूल करेंगे, ना बरेलवी, यानी आपस में तुम एक दूसरे की बात नहीं मानोगे। तो कम से कम इतना कर लो कि जहाँ तुम रहते हो, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अब यहाँ के हमारे ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे कॉमन मसाइल हैं, यानी अहले हदीस का भी वही मसला है, बरेलवी का भी वही मसला है, देवबंदी का भी वही मसला है, जो कॉमन मसाइल है। तो कॉमन मसाइल में तो कम से कम एक हो जाओ। ठीक है तुम्हारी जो राय है, तुम्हारा जो कुरान को लेके इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ रहने दो, वो अल्लाह फैसला करेगा, अल्लाह कल फैसला करेगा कौन हक में था कौन नहीं था। लेकिन जो हमारे कॉमन मसाइल है, जैसे हिंदुस्तान में हमारा जो कॉमन मसला है, मुश्तरक मसला कि इस्लामिक आइडेंटिटी को यहाँ पे बचाना, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी खानकाहें, इसकी हिफाजत का मसला, वक्फ की हिफाजत का मसला, इसी तरह इस्लामी तशख़्ख़ुस की हिफाजत का मसला, मुसलमानों के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को महफूज करने का मसला, ये हर मुसलमान का मसला है, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। तो इन मसाइल में तो हम एक हो जाए। ठीक है आपका जो बरेलवी का जो इख्तिलाफ है, अहले हदीस का जो वो इख्तिलाफ ठीक है, लेकिन इन मसाइल में जो कॉमन मसाइल है इसमें तो मुसलमान एक हो जाए, ताकि हम मिल के इसका मुकाबला कर सके। इसके लिए जो तदारुक हम किया जा सकता है वो तदारुक हम करें, है ना। तो इसमें हम एक हो जाए। तो इसके अंदर हमको सिखाया जा रहा कम से कम मुश्तरक मसाइल में एक हो जाओ। ठीक है आप नहीं मानेंगे, वो अल्लाह फैसला करेगा कौन सही था कौन गलत था, लेकिन जो मुश्तरक मसाइल है, कॉमन मसाइल है, उसमें हम एक हो जाए, एक होके अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस, इस्लामिक आइडेंटिटी की, अपने औकाफ की, अपनी जो भी मसाइल है इस मुल्क के, उसको हल करे एक होके, इसमें तो एक हो जाए। तो इससे ये भी हमको सबक मिल रहा है। फिर आगे अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक पोजीशन को वाज़े कर रहे हैं, क्योंकि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है इनको तमाम लोग मानते हैं, यानी यहूदी भी इनको अपना बड़ा मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, ईसाई भी इनको अपना बड़ा मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, और मुसलमान भी मानते हैं। तो यहूदी और ईसाई कहते थे कि ये हमारे थे, यहूदी कहते थे कि वो यहूदी थे, ईसाई कहते थे कि वो ईसाई थे, और मुसलमान भी उनको मानते हैं। तो उनकी पोजीशन को अल्लाह ताला यहाँ वाज़े कर रहा है कि अल्लाह कह रहा है या अहलल किताब लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहीम
वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी अफला ताक़िलून हा अंतुम हाउलाई हाजतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन फलिमा तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ताला कह रहे कि ए अहले किताब यानी ए यहूदियों और नसरानियों, तुम इब्राहिम के बारे में बहस क्यों करते हो? तुम ऐसा कैसे कहते हो कि यहूदी कहते कि इब्राहिम यहूदी थे, ईसाई कहते कि इब्राहिम ईसाई थे? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि यहूदी और ईसाई यानी जो यहूदी है वो तौरात को मानने वाले हैं और ईसाई जो है इंजील को मानने वाले हैं। तो तौरात और इंजील तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई, तो मतलब यहूदी जो लोग आए, जो ईसाई लोग आए, वो तो हजरत इब्राहिम के बाद आए। तो ये कैसे कह सकते हो कि इब्राहिम यहूदी थे या इब्राहिम ईसाई थे? हजरत इब्राहिम के जो बेटे थे हजरत इसहाक के बेटे थे हजरत याकूब। हजरत याकूब का नाम इसराइल था, एक लक़ब इसराइल था, उससे बनी इसराइल बना। यहूदी हजरत याकूब की औलाद में से है। तो याकूब तो इब्राहिम के पोते थे, तो फिर इब्राहिम कैसे यहूदी हो सकते? यहूदी तो बाद में आया मजहब, ईसाई मजहब तो बाद में आया, ईसाई तो यहूदियों के बाद आया, तो इब्राहिम कैसे हो सकते? अकल से भी कुछ काम लो, कुछ बात को समझो। तो कह रहे कि अल्लाह ताला कह रहे कि तुम ऐसी बात में झगड़ रहे हो, एक ऐसी बात में तो तुम पहले झगड़ चुके हो जिसका तुम्हें कुछ ना कुछ इल्म था। जैसे हजरत ईसा के बारे में जो उन्होंने झगड़ा किया हुजूर से कि वो अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन इसका तो तुम ऐसी बात पे झगड़ रहे हो यहाँ पे जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। मतलब इब्राहिम तो पहले आए थे, तो कैसे कह सकते हो कि यहूदी थे या ईसाई थे? अब फिर अल्लाह कह रहे कि इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, ना यहूदी थे ना ईसाई थे, बल्कि वो सीधे सच्चे मुसलमान थे और वो मुशरिकों में से नहीं थे। तुम लोग तो शिर्क करने लग गए, तुमने खुदा के साथ ईसा को शरीक कर दिया, यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना लिया। तो इब्राहिम तो जो थे वो मुशरिक भी नहीं थे, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते थे। असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पोजीशन को अल्लाह ताला बार बार इसलिए वाजे कर रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सब लोग अपना ताल्लुक जोड़ते हैं। अभी भी ये जो एक फितना अभी नया आया कि अब्राहमिक रिलीजन के जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तो ये तीनों को एक कर दिया जाए, इब्राहिमी अकॉर्ड उसको कहा जा रहा है। असल में यहूदी और ईसाइयों ने क्या किया, ये लोग पहले अलग अलग थे, इनका आपस में बहुत इख्तिलाफात थे, बहुत जंगें भी हुई यहूदी और ईसाइयों की, लेकिन बाद में एक साजिश के तहत ये दोनों को एक कर दिया गया। और इतना ये लोग एक हो गए कि इनकी जो किताबें हैं, दोनों किताब, ईसाइयों की इंजील है और यहूदियों की तौरात है, तो इतना ये लोग एक हो गए, इत्तेफाक इनमें हो गया कि ये लोग अब दोनों किताब को एक साथ छापते हैं। जो बाइबल है, ये बाइबल में इंजील और तौरात दोनों है। जो तौरात को लोग ओल्ड टेस्टमेंट बोलते हैं और बाइबल को न्यू टेस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन दोनों एक ही है। तो इतना ये लोग मुत्तफिक हो गए कि इंजील और तौरात को एक ही साथ छापते हैं एक किताब में। तो अब ये लोग एक साजिश के तहत ये कोशिश कर रहे कि मुसलमान भी इनके साथ शरीक हो जाए और इतना इत्तेहाद हो जाए कि इंजील तौरात को जिस तरह एक साथ छापा जा रहा है, कुरान को भी उसी तरह छाप दिया जाए। और छापा भी जा चुका है, कुवैत से एक बार छपा है जिसमें तौरात, इंजील और कुरान तीनों को एक साथ छापा गया और कहा जा रहा है कि ये एक किताब बना ली जाए, यानी जो इब्राहिमिक रिलीजन को जो मानते हैं, इब्राहिमी मजहब को, वो एक हो जाए और एक छाप ले। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए कि असल इब्राहिम को मानने वाले तो हम हैं, वो तो तौहीद पे कायम थे। तौहीद पे आज सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही तौहीद पे कायम है, एक खुदा को मानने पर, बाकी कोई कायम नहीं है, यहूदी भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है। तो हम तुम्हारे साथ ताउन कर ही नहीं सकते, हम तुम्हारे साथ मिल ही नहीं सकते, इसलिए कि तुम तो तौहीद को मानते नहीं हो। अगर तुमको हमारे साथ मिलना है तो ये प्रपोजल जो अल्लाह ने दिया कि हमारे साथ तुम आओ, तौहीद के बेस पे तुम हमसे जुड़ो, ये कॉमन मुश्तरक चीज़, कॉमन चीज़ हमारे सामने जो है वो तौहीद है। तो हम तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे, तुम हमारे साथ जुड़ो और तौहीद पे जुड़ो, हम शिर्क पे नहीं जुड़ेंगे। तो ये लेकिन कोशिश आज की जा रही है, बहुत से हमारे अरब हुक्मरान भी इसकी तायद कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है, इससे आपस में मोहब्बत पैदा होंगी, और हालांकि ये बेवकूफ़ी की बात है, हम तौहीद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अल्लाह बता रहे कि इन्ना औलन नासि बिइब्राहीम अलल्लज़ीना तबऊ वहज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनु वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। तो इब्राहिम को अपना कहने के, यानी इब्राहिम से अपने ताल्लुक़ को साबित करने के सबसे ज़्यादा हकदार वो लोग हैं जिन्होंने इब्राहिम की पैरवी की, मतलब तौहीद को जिन्होंने माना
اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہے، اور یہ نبی کو ماننے والے یعنی مسلمان سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ ابراہیم کو اپنا کہے، کیونکہ ابراہیم کی اصل میراث توحید تھی، وہ توحید پر قائم تھے، اور مسلمان آج پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی ایسی قوم ہے جو توحید پر قائم ہے۔ حالانکہ بہت ساری خرابی مسلمانوں میں آ چکی ہے، لیکن پھر بھی توحید پر مسلمان قائم ہے، اس لیے ابراہیم کو اپنا کہنے کے حقدار سب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی ایک سازش کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تم کو اسلام سے پھیرنے کے لیے کس طرح سازشیں بنا رہے ہیں۔ تو پہلے تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو تمہارے خلاف ایک سازش کر رہا ہے تم کو ایمان سے پھیرنے کے لیے۔ پھر اللہ کہہ رہے حالانکہ ان کی سازش انہی کے اوپر پلٹ جائیں گی، یہ خود گمراہ ہوں گے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو ایک نصیحت ناصحانہ انداز میں کہہ رہے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو۔ یعنی اللہ کی آیات سے مراد تورات اور انجیل ہے، کہ تورات اور انجیل میں صاف صاف لکھا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان پر تم ایمان لانا، تو تم کیوں نہیں اس بات کو مان رہے؟ تورات انجیل کی بات کو مان لو، حالانکہ تم خود جانتے ہو، تم خود کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ پھر کہہ رہے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ اور چھپا دیتے ہو، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم سب جانتے ہو یہ حق ہے۔ اب پھر آگے وہ سازش کا ذکر کر رہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے آپس میں پلان بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائیں، ہم تم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تم پر ایمان لائیں، لیکن دل سے ایمان قبول نہیں کرنا، بس ظاہر میں کہنا۔ اور پھر جب رات ہو جائے تو رات کے ٹائم یہ کہنا کہ ہم تو ایمان اس لیے لائے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ وہی نبی ہیں جو تورات اور انجیل میں جس کی بشارت دی گئی، پیشن گوئی دی گئی، آپ وہ نبی ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ایک دن رہنے کے بعد ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ وہ نبی نہیں ہے، آپ وہ جو تورات اور انجیل میں جس کا ذکر تھا وہ آپ نہیں ہے، اس لیے ہم اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ تو رات میں پھر کافر ہو جانا، اور یہ اس لیے ایسا کرنا کہ مسلمان جو اللہ کے نبی پر جو ایمان لاتے ہیں، محمد پر جو ایمان لاتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی ایمان ڈگمگا جائے، ایک ارتداد کی فضا قائم ہو جائے کہ ہاں اسلام میں آ بھی رہے لوگ، جا بھی رہے ہیں، کوئی اتنا مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں ارتداد یعنی مرتد ہو جانا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یعنی کوئی انسان اس کے بارے میں بات بھی کرنا گوارا نہیں کیا جاتا ہے کہ ارتداد کی بات کی جائے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نارملائز کر دیا جائے کہ صبح اپن ایمان لائیں گے، رات میں پھر کافر ہو جائیں گے، تو ایک چیز ایک نارملائز ہو جائے۔ تو مسلمان بھی سوچے کہ جب اتنے بڑے یہودی، اتنے بڑے علماء یہ لوگ ایمان لا کے کافر ہو جا رہے، تو اگر ہم بھی ہو گئے تو کیا مسئلہ ہے، تو ایک ارتداد کی فضا عام ہو جائے۔ تو یہ سازش یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبع کر رہا ہے، تو تم ان کی سازش سے بچنا۔ یہ اگر کہتے کہ ہم ایمان لائیں تو ان پہ بھروسہ مت کرنا۔ اب دیکھیے یہ کوشش آج ہمارے ملک میں کس طرح سے اسی کوشش کو دہرایا جا رہا ہے کہ مطلب مرتد ہونے کو گھر واپسی کے نام سے اور ایک نارملائز کیا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ گئے تھے پھر واپس آ جاؤ، آپ گھر واپسی کر لو۔ یہ بہت بڑی سازش مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، اور ہمارے بہت سے جن کو علم نہیں ہے، دین سے واقف نہیں ہے، علماء سے، دینداروں سے تعلق نہیں ہے، وہ لوگ ان کے بہکاوے میں آ جا رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے آبا اجداد نے، ہمارے پروج نے کچھ وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا، اب آپ گھر واپس آ جاؤ، دوبارہ کر لو۔ اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے، ایک دم ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں ہے، آپ واپس آ جاؤ۔ تو یہ یہودی بھی یہی کوشش کر رہے تھے کہ ارتداد کو یعنی اسلام سے پھرنے کو ایک نارمل کر دیا جائے، آسان بنا دیا جائے کہ بھائی کوئی بھی آ سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں ارتداد کے لفظ کو ہی بہت زیادہ ناپسند کیا گیا، بلکہ کفر سے اتنی زیادہ وحشت
نہیں بتائی گئی جتنا ارتداد سے بتائی گئی کہ ایک ایمان والا اسلام لا کر واپس چلا جائے، اور اسلامی اگر حکومت ہے، اسلامی فقہ کے اعتبار سے اس کی سزا قتل ہے، وہ واجب القتل ہے اگر کوئی مرتد ہو جائے، اور مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، یعنی ایسی سزا دی جائے کہ مرتد ہونے کے لیے انسان 10 بار سوچے، وہ گھبرا جائے۔ تو لیکن اس کو انہوں نے نارملائز کرنے کی کوشش کی کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور یہی آج بھی اس چیز کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اس سازش سے ہم کو باخبر رہنا چاہیے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَن يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے کہ تم ان سازش سے تم باخبر رہو، اور تم اسی پر ایمان لانا، اسی کی بات کو ماننا جو اس دین کے متبع لوگ ہیں، انہی کی پیروی کرنا، ان کے علاوہ یہ یہودیوں کی پیروی مت کرنا، یہ جو صبح ایمان لا کے رات میں کافر ہو جا رہے تم ان کی پیروی مت کرنا، اور اصل ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں، حضور سے نفرت کر رہے ہیں، حضور کی بات کو نہیں مان رہے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، یہ اسی لیے کر رہے کہ ان کو ایک چڑ ہے۔ وہ چڑ یہ ہے کہ بھائی جو ہم کو پہلے دیا جاتا تھا، مطلب ہم میں جو نبی آتے تھے، ہم کو کتاب دی جاتی تھی، تو اب یہ دوسرے لوگوں کو کیوں دی گئی؟ یہ بنی اسماعیل کو کیوں دی گئی؟ یہ عرب میں کیوں پیدا ہوئے؟ ہمارے اندر پیدا ہونا تھا، ہمارے اندر پیدا ہوتے تو ہم مانتے تھے۔ یہ چڑ کی وجہ سے وہ نبی پر ایمان نہیں لا رہے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو ان سے کہہ دو کہ یہ جو فضیلت ہے اور یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اس کو خاص کر لیتے ہیں اپنے نبوت کے لیے۔ اللہ کے یہاں کوئی خاندان نہیں چلتا کہ یہ خاندان کی فضیلت ہے تو وہی خاندان میں نبی آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سب برابر ہے، کوئی خاندانی تفوق، یہ برہمن ہے، یہ وہ ہے، یہ اللہ کے یہاں نہیں چلتا۔ اللہ کے یہاں سب انسان برابر ہے، جس کو چاہے اللہ اپنے فضل سے نوازے، جس کو چاہے نہ نوازے۔ اللہ کے یہاں کوئی خاندانی نظام نہیں چلتا ہے، سب اللہ کے یہاں برابر ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی ایک چیز اور بتا رہے، اہل کتاب مطلب یہودی اور عیسائی، کہ اس میں کچھ لوگ تو اتنے ایماندار ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ سونے کا ڈھیر بھی امانت کے طور پہ رکھ دیں گے تو وہ جب آپ واپس مانگیں گے تو آپ کو واپس دے دیں گے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو 1 دینار بھی دیں گے تو وہ 1 دینار بھی تمہارا جب تم واپس مانگو گے امانت کے طور پہ تو وہ واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، بار بار مطالبہ کرو، لیکن آسانی سے نہیں دیں گے۔ اور وہ اس لیے یہ کرتے ہیں، ذالک بأنہم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین مطلب یہ جو عرب ہے، جو غیر یہودی عرب ہے، ان کے ساتھ اگر ہم کچھ زیادتی کریں گے تو ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جو غیر یہودی ہے، اگر غیر یہودی کو ہم مارتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کا پریشان کرتے ہیں، ان کا مال کھا لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ یہودیوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ ایسا کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ جھوٹ بات ہے، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور آج بھی دیکھیے ابھی یہ جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، بعض مرتبہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یہودیوں کو کیا رحم نہیں آتا، یہ اتنے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے کیا رحم نہیں آتا؟ ہم ایسا سوچتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھ کے مار رہے ہیں کہ ہم کو ثواب مل رہا ہے، ہمارے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں مل رہا بلکہ ثواب مل رہا ہے۔ تو یہودیوں کا یہ تصور ہے کہ غیر یہودی کو اگر ہم تکلیف دیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، اگر ہم ان کو ماریں گے، ان کو ستائیں گے، ان کو پریشان کریں گے۔ یہ سود کا جو نظام ہے، انٹرسٹ کا جو نظام ہے، یہ یہودیوں نے لایا۔ دنیا میں پہلے انٹرسٹ کا نظام نہیں تھا، یہ یہودیوں نے انٹروڈیوس کرایا یہ نظام، جو مکہ میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حرام کیا گیا کہ بھائی مسلمانوں کے لیے سود حرام ہے، تو اس کے پہلے سے سود کی ایکٹیویٹی چل رہی تھی، یہ یہودی چلاتے تھے۔ اور یہودیوں نے یہ جو نظام بنایا، پہلے اسلام میں، پہلے دنیا میں سود کا نظام نہیں تھا، انٹرسٹ کا نظام نہیں تھا، یہودیوں نے یہ نظام لایا، اور اس لیے لایا کہ بھائی ہم غیر یہودی سے یہ لے سکتے ہیں،
انہوں نے یہ بول کے لایا یہودیوں سے آپس میں ہم انٹرسٹ نہیں لے سکتے. اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو انٹرسٹ آپ نہیں لے سکتے, وہ قرضہ واپس لے سکتے ہیں, لیکن غیر یہودی سے لے سکتے ہیں. تو یہ جو انٹرسٹ کا نظام ہے یہودیوں نے انٹروڈیوس کرایا دنیا میں, اور آج بھی جو ہے بینکوں کا یہ سب بڑے بڑے نظام سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, فائنینشیل جو سسٹم ہے. اور یہ لوگ چاہتے ہی کہ سود کے خلاف یعنی نظام دنیا میں بنے, وہ کوشش کو ناکام کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر یہودی سے اگر ہم سود کا پیسہ بھی لے رہے, غیر یہودی کو اگر ہم مار رہے ہیں, ستا رہے ہیں, تو اس پہ ہم کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی, بلکہ الٹا ثواب ملے گا. یہ مطلب یہ لوگ مانتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا, مطلب تورات میں ہم کو ایسا بتایا گیا کہ تم غیر یہودی کو ستائیں گے تو تم کو ثواب ملے گا, کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو اللہ کہہ رہے کہ جھوٹ باندھ رہے میرے اوپر, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, اللہ کہہ رہے. تو جیسے وہی کہ اب فلسطینی وغیرہ مارے تو ہم کو کبھی احساس ہوتا ہے, تو وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہے کہ جتنا ان کو ماریں گے اتنا ثواب. اچھا مسلمانوں کے لیے نہیں, سب کے لیے, وہ سب کے دشمن ہے. یہودی جو ہے یہ ہر کسی کے دشمن ہے, صرف مسلمانوں کے لیے, چاہے وہ کافر ہو عیسائی ہو, سب کے دشمن ہے. بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بلا, اللہ کہہ رہے کیوں نہیں, ان کو عذاب تو دیا جائے گا اگر وہ دوسروں کو ستائیں گے, پریشان کریں گے. ہاں, لیکن جن لوگوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا اور گناہوں سے بچا, تقوی اختیار کیا, تو اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو چند پیسوں کے خاطر بیچ دیا, تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور نہ اللہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کے طرف نظر رحمت فرمائیں گا قیامت کے دن, اور نہ ان کو پاک کریں گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب اللہ کا ایک کلیئر کٹ قانون ہے کہ جو ایمان لائیں گا, تقوی اختیار کریں گا, نیک اعمال کریں گا, وہی اللہ کیا کامیاب ہوں گا. جو نہیں کریں گا وہ کامیاب نہیں ہوگا, چاہے یہودی ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, کچھ بھی ہو. اللہ کا رول یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو, بس تم اللہ کے محبوب ہو, تم اللہ کی رحمت تم کو ملے گی. تم نے ایمان نہیں لایا یا ایمان لا لیا, نیک عمل نہیں کیا, تو آپ کو سزا ملے گی. کوئی اللہ کے خاص نہیں ہے. جیسا پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے بہت سارے خانقاہی لائن کے, تو جب وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے, لوگ ان کو ماننے لگتے تھے, ان کے پیروکار بہت ہو جاتے تھے, فالوور, تو وہ کہتے تھے کہ اب میرے اوپر سے شریعت ختم ہو گئی. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ یہ ہے, شریعت کسی پہ ختم نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں ایک کلیئر کٹ فیصلہ ہے کہ آپ کو ثواب اسی وقت ملے گا, اللہ کے اجر اسی وقت ملے گا, جنت اسی وقت ملے گی جب آپ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا, کوئی آپ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. آپ خاندان کی وجہ سے, اپنے پیسوں کی وجہ سے, اپنی دولت کی وجہ سے اللہ کے مقام حاصل نہیں کر سکتے. یہ صاف اللہ کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ تورات یا انجیل پڑھتے ہیں تو اپنی زبان کو مڑوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے مطلب کو اپنے حساب سے بیان کرے, غلط بیان کرے یا اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے, حالانکہ کتاب میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے, اور نہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے, بلکہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, حالانکہ یہ سب جانتے ہیں, جان بوجھ کے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. پھر یہاں پہ وہ جو عیسائی جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, تو اس کا جواب اللہ دے رہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی نبوت کے لیے چنیں اور اس کو کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت عطا کرے, اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ تم اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو. یعنی ہمارا کوئی نبی ایسا نہیں ہے, سب نبی نے یہی کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو, میری عبادت کرو, کسی نے کہا لیکن کونوا ربانیین, بلکہ سب نے کہا کہ اللہ والے بن جاؤ, اللہ کی عبادت کرو, اپنی عبادت کی طرف کسی نے نہیں بلایا. تو یہ تم جھوٹ باندھ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری عبادت کرو, اور تم کیوں اللہ والے بن جاؤ؟ اس لیے کہ جو تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو اس میں یہی چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ.
اور یہ نبی تم کو حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لو، اور یہ تم کو ایسا حکم کیوں دیں گے جبکہ انہوں نے خود تم کو مسلمان بننے کی دعوت دی، خود توحید کی دعوت دی. تو یہ نبیوں پر جھوٹا الزام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. پھر یہاں پر یہ جو نبی پر یہ لوگ تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ میری عبادت کرو، اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے کہ یہ جو جتنے بھی نبی ہیں سب سے ہم نے عہد لیا تھا. اور عہد کیا لیا تھا کہ ہم تم کو جو بھی کام دیں گے، جو بھی ذمہ داری دیں گے، کتاب دیں گے اور توحید کا پرچار کرنے، نشر و اشاعت کرنے کی جو دعوت کام دیں گے تو تم یہ کام کرتے رہنا. اور اسی کرنے کے دوران اگر کوئی دوسرا نبی بھی ہم نے بھیجا اور وہ نبی بھی وہی بات کہہ رہے جو تم کہہ رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم وہ نبی پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا. کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. مطلب کوئی ایک شہر میں نبی ہے تو دوسرے شہر میں کوئی دوسرا نبی ہے. اسی طرح ایک قبیلے میں کوئی نبی اللہ نے بھیجا، دوسرے قبیلے میں کوئی اور نبی بھیجا. تو سیم ٹائم کئی نبی ہوتے تھے جو اپنا اپنا کام کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تمہارے دور میں کوئی دوسرا نبی بھی آ جائے اور تمہیں اس کے بارے میں پتہ چلے یا تم سے ملاقات ہو اور وہ وہی بات کرے جو تم کر رہے ہو، کیونکہ توحید سبھی توحید کی بات کرتے تھے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لانا، مطلب قبول کرنا کہ ہاں تم بھی صحیح کام کر رہے ہو، اور پھر اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، اس کی مدد کرنا. یہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، میرے اس عہد کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم سب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوں. اب اس کے اندر دیکھیے مسلمانوں کے لیے بھی پھر اس کے اندر ہمیں بہت سارا ایک سبق ملتا ہے. وہ یہ کہ اب مسلمانوں میں بھی جیسا بھی میں نے بتایا کہ بہت ساری ڈفرینسز مسلمانوں میں ہے. قرآن کو انٹرپریٹیشن کرنے کے بارے میں، حدیث کو وضاحت کرنے کے بارے میں ڈفرینسز ہے مسلمانوں میں. تو اس کے بجائے بھی ہم کو ایک مشترک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. ایک یہ چیز آئی تھی. ایک اور جو اختلاف مسلمانوں میں ہے وہ دعوتی کام کو لے کر ہے. جیسے ایک تبلیغی جماعت ہے، اس کا ایک انداز ہے اپنا دعوتی کام کا. ایک جماعت اسلامی والے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے. اسی طرح مدارس کے لائن کے لوگ ہیں جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک دعوتی کام ہے. اسی طرح خانقاہی انداز ہے دعوت کے کام کا، لوگوں کی اصلاح کے کام کا، وہ ایک کام ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا کہ جو لوگ تمہارے جیسے ہی کام کرتے رہیں گے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لانا، مطلب ایکسیپٹ کرنا، اعتراف کرنا ان کے کام کا، اور ان کی مدد بھی کرنا. تو یہاں پہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مزاج ہے، آپ اس میں رہیے، لیکن کوئی مدرسے کی لائن سے اگر کام کر رہا ہے یا کوئی جماعت اسلامی کا ہے وہ فکری لائن سے کام کر رہا ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ پہلے تو تم اس کا اعتراف کرو. یہ مت کہو کہ بس ہم ہی صحیح ہے، ہم ہی حق پر ہے، میں تبلیغ میں لگو، تبلیغ ہی صحیح ہے، جو تبلیغ میں لگے گا وہی صحیح ہے، یہ جماعت اسلامی غلط ہے، یہ مدرسے کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل مت کہو. اس کا اعتراف کرو کہ ہاں تم بھی اچھا کام کر رہے ہو. ایک فیلڈ یہ بھی ہے، تم وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہو، میں یہ فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. دوسرا اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرو، تعاون بھی کرو. اگر ضرورت پڑ جائے، یہ نہیں کہ میں تو تبلیغ سے لگا ہوں، میں جماعت اسلامی والے کے ساتھ کیوں کوآپریٹ کروں، یا جماعت اسلامی والا یہ سوچے کہ میں تو جماعت اسلامی ہوں، میں تبلیغ والوں کے ساتھ کیوں تعاون کروں، کیوں کوآپریٹ کروں. نہیں، کیونکہ وہ بھی تمہارا ہی کام کر رہے ہیں. ہاں فیلڈ الگ الگ ہے، میدان الگ الگ ہے، لیکن کام سب اللہ کا ہی کر رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کا کام کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ سب سے پہلے اعتراف کرے. یہ نہیں کہ ہمارے کام کشتی نوح ہے، جو ہمارے کام میں لگا وہی کامیاب ہوں گا، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے. ایسا نہیں، بلکہ جو کام کر رہا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس کو اللہ اس کا اجر دے گا، اور وہ ہمارا ہی کام کر رہا ہے. میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہے، تو وہ میرا ہی کام کر رہا ہے. تو ایک تو اعتراف کرے. تو آج یہ کبھی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم جس جماعت میں رہتے ہیں بس اسی کو قبول کرتے، دوسروں کا اعتراف نہیں کرتے. ان کی خدمات کا، ان کی ایکٹیویٹی کا، ان کے کنٹریبیوشن کا ہم اعتراف نہیں کرتے. تو اعتراف کرے کہ ہاں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہاں میں نہیں کر پا رہا ہوں، میں اس میں لگا ہوں، میرا مزاج اس میں فٹ ہوتا ہے، اس لیے میں یہاں ہوں، لیکن وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. اعتراف کرے. دوسرا
یہ کہ تعاون بھی کرے، اگر تعاون کی نوبت آ جائے، کوآپریٹ کی نوبت آ جائے تو اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے. یہ اس سے ہم کو ملتا ہے، کیونکہ نبیوں سے بھی اللہ نے یہی عہد لیا تھا کہ تم جہاں کام کر رہے ہو، اگر کوئی دوسرا نبی دوسرے علاقے میں کام کر رہا ہے اور وہ تمہاری جیسا کام کر رہا ہے تو تم اس پہ ایمان بھی لاؤ، اس کا اعتراف بھی کرو کہ ہاں وہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرے جیسے کام کر رہا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرو، اس کی مخالفت مت کرو، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرو. تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے یہاں پہ. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. تو اس کے بعد جو اس سے روگردانی کریں گا تو جان لو کہ اللہ ایسے لوگ یہ اللہ کے نافرمان ہے. اور تم اللہ کے دین کے علاوہ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ کی بات کو مانتی ہے، طوعاً و کرہن، چاہے وہ مطلب دل سے مانے یا زبردستی مانے، لیکن مانتی ہے، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے. تو جب زمین آسمان میں ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کو مان رہی ہے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی، یعنی تمام انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کے حکموں کو مانے. اور اے نبی تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر اور ان کے اولادوں پر نازل ہوا ان پر ایمان لائے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں کو دیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، اور ہم مسلمان ہیں. یعنی مسلمان سب نبی کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے. یہ لوگ فرق کرتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت محمد کو نہیں مانتے، عیسائی تمام نبیوں کو تو مانتے لیکن حضرت محمد کو نہیں مانتے، لیکن ہم تو تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. اور جو اللہ کے اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر چلے گا، کسی اور دین کی اتباع کرے گا، تو جان لو کہ اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ یہودیوں کے بارے میں ذکر کر رہے جو کہتے ہیں کہ صبح ایمان لائیں گے پھر رات میں کافر ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان کے بعد پھر کافر ہو جائے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ رسول حق ہے اور ان کے پاس تمام نشانیاں بھی آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے اوپر نہ عذاب کم کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی. مطلب جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں. اور پھر جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی ایسا کوشش کی لیکن بعد میں ان کو احساس ہو گیا غلطی کا، اور پھر توبہ کر کے اسلام میں آ گئے اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لی، تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا دنیا میں. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور یہی لوگ ہیں جو راہ سے بھٹک چکے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر اسی حالت میں مر گئے، مطلب کافر ہونے کی حالت میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا. مطلب جیسا دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کو کچھ بات منوانا ہے تو کچھ پیسے دے کے منوا لو، تو اگر یہ زمین بھر کے سونا بھی دے دیں گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائیں گی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اب یہاں پر جو یہ اللہ نے کہا کہ مطلب یہ قیامت میں اگر سونا بھی پوری دنیا بھر کے زمین بھر کے سونا بھی ہم کو دے دیں گے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مطلب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب یہاں پہ اسی سے ملتی جلتی بات ایک مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. مطلب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری نیکی کو اس وقت قبول کرے گا
جو تمہارے پاس محبوب چیزیں ہیں، جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، جب تک کہ اس میں سے تم اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ اس سے پہلے آیا تھا جب صدقات کے احکام آئے تھے کہ ایسی چیز اللہ کے راستے میں مت دو کہ جو ردی چیز ہے، مطلب بھائی اب کچھ کام کا نہیں، کپڑا رہا پہننا نہیں ہے، چلو غریب کو دے دو، یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ اچھی چیز بھی دو جو آپ کو محبوب ہے، اس میں سے بھی اللہ کے لیے خرچ کرو کہ ہاں میں اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی، ہم ایسا تو نہیں کہ اچھی چیز خرچ نہیں کر رہے۔ تو تمام صحابہ اس پہ غور کرنے لگے کہ میری سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ ایک مقابلہ صحابہ میں شروع ہو گیا، کیونکہ صحابہ تو عمل کرنے میں آگے بڑھتے تھے۔ تو اس میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ، تو انہوں نے غور کیا، یہ مالدار صحابی تھے، انہوں نے غور کیا کہ مجھے سب سے زیادہ کیا محبوب ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے قریب ایک باغ تھا، وہ باغ میں ایک کنواں تھا، ایک پورا ان کا باغ تھا، اس میں کھجورے وغیرہ کا کنواں بھی تھا، اس کو بئر ہا کہتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا، جب غور کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنی بھی جائیداد میرے پاس ہے، میری تمام جائیداد میں مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ پراپرٹی سب سے زیادہ محبوب ہے، تو میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کہہ رہے کہ سب سے محبوب چیز خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تب تم ایک تقوی کے لیول پہ پہنچو گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی محبوب چیز خرچ کرو، تو مجھے سب سے محبوب میری پراپرٹی میں یہ ہے، یہ باغ جو مسجد نبوی سے قریب ہے۔ وہ ابھی بھی تھا وہ کنواں، بئر ہا کہتے تھے، لیکن ابھی جب مسجد نبوی کو ایکسٹینشن ہوا، توسیع ہوئی، تو وہ اس کے اندر آ گیا، لیکن ابھی کچھ وقت تک تھا وہ کنواں ابھی تک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ بخ بخ، یعنی واہ واہ کیا بات ہے، یہ تو بہت نفع کی پراپرٹی ہے تمہاری، یعنی بہت اچھی ہے، اور تم اس کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ بہت بڑا تمہارا جذبے کی بات ہے یہ۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو دے دو۔ تو انہوں نے پھر اپنے رشتہ داروں میں چچا زاد، پھوپھی زاد، جو بھی کزن وغیرہ سب میں تقسیم کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ جو ہے اپنے رشتہ داروں میں بھی دیا جا سکتا ہے، انہوں نے تو صدقہ کر دیا تھا، تو اپنے رشتہ داروں میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، تو رشتہ داری میں دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ آپ کی خدمت میں آئے اور پھر یہ آیت کا حوالہ دیا کہ آیت میں کہا گیا سب سے محبوب چیز خرچ کرو، تو اللہ کے نبی مجھے جو سب سے محبوب ہے، ابھی میرے پاس جتنا بھی سامان ہے اس میں یہ گھوڑا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ میرا بہت محبوب گھوڑا ہے، تو میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، یہ اپنے بیٹے اسامہ کو دے دو۔ تو ان کو تھوڑا تردد ہوا کہ میں تو صدقہ کر رہا ہوں، تو بیٹے کو کیسے دے دوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تم دے دو، اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے سگے بیٹے کو بھی صدقے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اصل میں صدقے کا جو مفہوم ہے اسلام میں یہ بہت وسیع ہے، ہم نے سمجھ لیا بس غریب کو دینا صدقہ، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ جیسا کوئی مہمان آپ کے گھر آیا تو اس کے بارے میں حدیث میں آتے کہ 3 دن تک مہمان نوازی ہے، مطلب 3 دن تک تو وہ مہمان ہے، اب لیکن ہمارے رشتہ دار ہے، کوئی 1 ہفتہ رہتا ہے، کوئی 1 مہینہ رہتا ہے، باہر سے کوئی آیا، تو 3 دن تک تو مہمان نوازی ہے۔ 3 دن کے بعد جتنا تم مہمان پہ خرچ کرو گے وہ سب صدقے میں شامل ہوگا، اس میں آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے ہمارے یہاں۔ تو بیٹے کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، جو صدقہ ہم نکالتے ہیں وہ بیٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں ہم کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہاں یہ نفلی صدقہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ یہ 8 کیٹیگری ہے، انہی کو دینا ہے، ان میں سے کسی علاوہ کو آپ نے دے دیا، وہ 8 کے علاوہ، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے تو کیٹیگری بنی ہوئی ہے، لیکن صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے سگے بیٹے کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کسی کو دے سکتے ہیں، ہے نا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مہمان جو ہم سے کھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، تو صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے ہمارے یہاں۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ ابھی یہ بات بیچ میں آ گئی تھی کیونکہ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، چاہے زمین بھر کے سونا آپ دے دو، لیکن پھر دنیا میں مسلمانوں سے کہا کہ دنیا میں تو اللہ قبول کر رہا ہے، تو آپ لوگ خرچ کرو اپنی جو محبوب چیز ہے۔ پھر بعد میں اہل کتاب کے 2 اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے۔ ایک اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم تمہارے ہے، ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، کیونکہ یہودیوں کے اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، تو
اور ابراہیم کی شریعت میں بھی تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اور تم تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، مسلمان تو حلال سمجھتے، تو پھر ابراہیم کو کس طرح تم فالو کر رہے ہیں؟ تم فالو کرنا نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ایسا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں تھا، وہ جائز تھا۔ یہ اونٹ کا گوشت حرام بعد میں ہوا۔ اصل میں جو اسرائیل تھے، مطلب یعقوب علیہ السلام تھے، جن کی اولاد یہودی ہے، بنی اسرائیل ہے، انہوں نے اصل میں ایک مرتبہ، ان کے ہاں بھی شریعت میں اونٹ کھانا جائز تھا، لیکن ایک مرتبہ ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر یہ بیماری میری اچھی ہو گئی تو میں اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ ان کو اونٹ کا گوشت بہت مرغوب تھا، پسند تھا، تو میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ تو اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی، تو نظر کے طور پہ انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا، اور پھر دھیرے دھیرے بنی اسرائیل میں بھی اس کو حرام کر دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ حرام نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے بعض چیزیں ان پہ حرام تھی، تو اونٹ کا گوشت بھی ان پہ حرام تھا۔ تو یہ کہنا کہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے ابراہیم کے فالوور کیسے ہو سکتے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ تورات لے کر آؤ، بتاؤ اس کے اندر کہ کہاں ہے لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، نہیں ہے اس کا۔ تو فمن افترى علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، من بعد ذلک، اس کے بعد فاولئک هم الظالمون، اور یہی لوگ ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ تو تم کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا، اور تم ان سے کہو کہ ابراہیم کی اتباع کرو، یعنی جو صحیح دین پر تھے اور مشرک نہیں تھے، یعنی جب اتباع کرنے کی بات ہے تو گوشت میں اتباع کر رہے بس تم، یعنی تم سمجھ رہے گوشت حرام تھا تو تم بھی حرام سمجھ رہے، اور دوسری چیز میں تو اتباع نہیں کر رہے کہ وہ توحید والے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اس کی اتباع نہیں کر رہے۔ پھر دوسرا ایک اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وہ جب قبلہ جب تبدیل ہوا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں اور پورے نبیوں کو مانتے ہیں، تو پورے نبی جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ تو بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے تھے، وہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن تم تو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر تم کیسے فالو کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو بیت اللہ ہے، اصل میں سب سے پہلا گھر اللہ کا یہ ہے جو مکہ میں بنایا گیا، یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، اس کا بھی ایک عظمت ہے، لیکن بیت المقدس سے پہلے بھی سب سے پہلے کعبہ بنایا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ کو بنایا، لیکن پھر وہ ڈھہ گیا تھا، کچھ نشانات تھے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کا سفر کیا تو فرشتوں کے ذریعے سے وہ بتایا گیا کہ یہ یہاں پہ کعبہ بنا ہوا تھا، تو پھر ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ سب سے پہلا گھر یہ ہے، تو یہ گھر زیادہ حقدار ہے کہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے۔ بیت المقدس تو بعد میں بنا، حالانکہ اس کی بھی عظمت ہے، لیکن اس کی زیادہ عظمت ہے، اور پھر ابراہیم نے ہی اس کو تعمیر کیا۔ جب ابراہیم کو ہی فالو کرنے کی بات ہے تو ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا، اور اس کے اندر ہم نے برکت بھی رکھی ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت کا سامان اس کے اندر رکھا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم بھی یہاں پر ہے۔ تو مقام ابراہیم ہے نا وہاں پہ کعبہ کے پاس، تو اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم تھے وہاں پہ، ابراہیم نے بنایا۔ تو ابراہیم کو جب فالو کرنے کی بات ہے تو کعبے کی طرف اگر رک کر کے نماز پڑھے تو کیا حرج ہے؟ تو ابراہیم نے، اب دیکھیے یعنی یہودی کتنے بدماش ہے کہ اتنی دلیل دی جا رہی ہے لیکن وہ ماننے کو تیاری نہیں ہے۔ کتنا اللہ سمجھا رہے کہ تم ابراہیم کو مانتے چلو، ابراہیم کے اعتبار سے سمجھ لو کہ یہ نبی حق ہے، یہ نبی سچے ہے، کتنا سمجھا رہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ یہودی اتنے سرکش ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، مان ہی نہیں رہے بات کو، کچھ نہ کچھ اعتراض کر رہے، کبھی یہ اعتراض کر رہے، کبھی وہ اعتراض کر رہے، کتنے طریقے سے اللہ سمجھا رہے۔ وہاں پہ مقام ابراہیم بھی وہاں پر ہے، جو ہم جاتے حج کرنے تو آپ دیکھیں گے، عمرہ کرنے تو مقام ابراہیم جہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے وہاں پہ، انہوں نے بنایا اس کو۔ تو وہ جو پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے اس کے پیروں کے نشان ابھی بھی ہے وہاں پہ، ہم دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، مطلب وہاں پہ جنگ وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ جو کعبہ ہے یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا حج کرنا فرض ہے، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔
اس میں ایک چیز علماء یہ بیان کرتے، بعض لوگ یہ سمجھتے کہ پیسہ رہے گا تو ہم پہ حج فرض ہوگا، نہیں رہے گا تو نہیں ہوگا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس پیسہ آیا، مطلب ایام حج میں اگر پیسہ آ گیا، آپ نے کوئی پراپرٹی بیچی یا کوئی مطلب آپ نے بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا کوئی کام کے لیے، تو اگر ایام حج میں آپ کے پاس پیسہ تھا تو آپ پہ حج فرض ہو گیا، چاہے وہ پیسہ کوئی بھی نیت سے آپ نے رکھا ہو یا کوئی پراپرٹی بیچ کے آپ نے پیسہ آپ کے پاس آیا اور حج کے ایام شروع ہو گئے تو آپ پہ حج فرض ہو گیا. اگر اس کے بعد وہ پیسہ خرچ ہو گیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں اب پیسہ خرچ ہو گیا اب شاید حج نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہے. ایک بار اگر حج فرض ہو گیا تو اب زندگی میں ایک بار حج کرنا ہی پڑے گا، چاہے کچھ بھی پیسہ تمہارے پاس نہ ہو. تو یہ اگر پیسہ تمہارے پاس ہے تو حج کر لو. اگر بعض مرتبہ ایسا وہ پراپرٹی آپ نے بیچی، پیسہ آپ کے پاس رکھا تھا 10 لاکھ 20 لاکھ، اب حج کے ایام آئے تو حج فرض ہو گیا کیونکہ آپ کے پاس استطاعت ہے جانے کی، لیکن پھر آپ نے دوسری پراپرٹی خرید لی، کہیں انویسٹ کر دیا، اب آپ سوچ رہے کہ پیسہ تو ہے نہیں، لیکن نہیں اب حج فرض ہو گیا. ایک بار اگر حج فرض ہوا تو اب وہ فرض رہیں گا، اب فرض ختم نہیں ہوگا چاہے پیسہ ختم ہو جائے، اب آپ کو کیسے بھی پیسہ ارینج کر کے حج کرنا پڑے گا. تو حج اس پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، لیکن ایک بار فرض ہو گیا تو حج کرنا ہی پڑے گا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کہہ رہے کہ اہل کتاب کیوں تم ایسا کرتے ہو، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس پہ گواہ ہو، تم خود جانتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. مطلب تورات انجیل کو تو مانتے ہو نا، ٹھیک ہے قرآن کو تم نہیں مان رہے ابھی، لیکن تورات انجیل کو مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں صاف صاف آیا کہ یہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی کی نشانی ہے، سب صاف صاف ہے، تو کیوں نہیں مان رہے. ایک ناصحانہ انداز میں اللہ کہہ رہے ہیں. یہ ہم نے ابھی آیت 98 تک ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران. انشاءاللہ آگے اگلے ہفتے اس کو ہم دیکھیں گے. اس میں کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں. آیت نمبر 90 میں تو اس میں ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم اولئک هم الظالمون، کہ کفر کے بعد توبہ کریں گے تو بھی قبول نہیں. کافر رہتے ہوئے، جیسا اگر کفر سے آپ ہٹ گئے، یہ توبہ عام گناہوں کی بات ہے، تو اگر کافر رہتے ہوئے اگر کوئی توبہ کر رہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ پہلے آ چکا نا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا. اگر کسی نے ایمان کفر سے توبہ کی، مطلب کفر سے اسلام میں آ گیا اور پھر اپنے آپ کو اچھا بنا لیا، نیک بنا لیا، تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو کفر کیا اور کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفر میں تو بڑھ رہے ہیں لیکن دوسری چیزوں سے توبہ کر رہے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، تو اللہ کہہ رہے کہ ان کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. پہلے کفر سے ہٹنا پڑے گا، پہلے مسلمان ہونا پڑے گا.